بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9th کلاس، آج ہم لوگوں نے کمپیوٹر سیکورٹی اینڈ ایتھکس میں وہ میتھڈس پڑھنے ہیں جس کے تھرو کسی بھی شخص کو اتھارٹی دی جاتی ہے کہ کوئی بھی اسپیسیفک کام کرنا ہے، جیسے کمپیوٹر وغیرہ کا کوئی بھی اکاؤنٹ یوز کرنا ہے یا بینکس وغیرہ میں کوئی اکاؤنٹ یوز کرنا ہے، تو اس کے لیے اتھارٹی ان کو جب دی جاتی ہے کسی بھی یوزر کو، تو اس کے لیے کون کون سے میتھڈز ہوتے ہیں اتھارٹی دینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ اتھینٹیکیشن میتھڈالوجیز۔ کون کون سی ہیں میتھڈالوجیز؟ سب سے پہلے ہے یوزر اینڈ یوزر نیم اینڈ پاسورڈ. Second one is personal identification number, then access card and biometrics. یہاں پہ بلو اسکرین میں اگر آپ دیکھیں تو میں نے یہاں پہ ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ کس طرح سے اتھارٹی دی جاتی ہے، چیک کیا جاتا ہے کہ یہ شخص ایبل ہے کوئی اکاؤنٹ یوز کرنے کے لیے یا نہیں۔ اگر وہ انفارمیشن یہ والی پرووائڈ کر رہا ہے صحیح طرح سے، تو اٹ مینس کہ وہی کوئی بھی اکاؤنٹ یا کوئی بھی آفس وغیرہ جانا ہے یا جو بھی ہے اس کے لیے ایبل ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یوزر نیم اور پاسورڈ کے لیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس کے ذریعے سے اتھارٹی دی جاتی ہے کسی شخص کو۔ یہاں پہ اسکرین میں دیکھیں، آپ کو دکھایا گیا ہے کہ کسی بھی اکاؤنٹ میں لاگ ان ہونے کے لیے کس طرح سے یوزر نیم اور پاسورڈ پوچھا جاتا ہے۔ تو بچوں، یوزر نیم جو ہوتا ہے یہ ہر شخص کا اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی کمپیوٹر سسٹم میں انٹر کرنے کے لیے۔ یوزر نیم کے ساتھ پاسورڈ اکثر لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے نا یہ کمبینیشن ہے یوزر نیم اور پاسورڈ کا، جو ہے یہ کمبینیشن ہے کس کے لیے یوز کیا جاتا ہے؟ کسی بھی اکاؤنٹ میں لاگ ان ہونے کے لیے۔ اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ والا میتھڈ جو ہے لاگ ان ہونے کے لیے، یہ کہاں کہاں پہ یوز ہوتا ہے؟ میکسیمم آپ نے دیکھا ہے کہ کمپیوٹر سسٹمز میں اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب بھی کسی شخص نے کمپیوٹر کو سیکیور کیا ہوتا ہے تو وہ اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ دے کے اس کو سیکیور کرتا ہے، آپ نے اس میں لاگ ان ہونا ہے تو اس کے لیے۔ اس کے علاوہ ای میل اکاؤنٹ اگر آپ کا ہے تو اس میں بھی آپ کو یوزر نیم اور اکاؤنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کے علاوہ بینک اکاؤنٹ میں تو آپ کو یہ چیز لازمی دینا پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی آن لائن سروسز ہیں یا کمپیوٹر پہ جو بھی سروس ہے، اس میں بھی آپ کو کیا دینا پڑتا ہے؟ یوزر نیم اور پاسورڈ انٹر کرنا پڑتا ہے لاگ ان ہونے کے لیے۔ اور اگر یہ آپ جانتے ہو کہ ہر شخص کا اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ ہوتا ہے جو کہ ہم دوسروں کو نہیں بتاتے، کہ اگر وہ یوزر نیم یا پاسورڈ کوئی اور شخص جان لیتا ہے تو وہ اس کو مس یوز کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کے اکاؤنٹ کو یوز کر سکتا ہے وداؤٹ پرمیشن۔ تو اس لیے یہ ہر شخص کا پرسنل ہوتا ہے اور بالکل یہ اس کو پرائیویسی میں رکھا جاتا ہے، ہر دوسرے شخص کو نہیں بتایا جاتا، ٹھیک ہے نا۔ جو اتھینٹیکیشن میتھڈالوجی ہے وہ ہے پرسنل آئیڈینٹیفیکیشن نمبر۔ پرسنل آئیڈینٹیفیکیشن نمبر جو ہوتا ہے یہ ہر شخص کا ایک کانفیڈینشیل نیومیرک پاسورڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے ذریعے سے اس کو کمپیوٹر سسٹم میں ایکسیس حاصل ہوتا ہے یوزر کو۔ اور جب جو ہوتا ہے نا ایک یوزر وہ اس نمبر کو انٹر کرتا ہے کمپیوٹر میں، تو کمپیوٹر کیا کرتا ہے کہ اس کو اپنے جو ڈیٹا بیس میں جو اس کے اندر سٹور ہوتا ہے، ڈیٹا بیس کمپیوٹر کے اندر جو ڈیٹا بیس سٹور ہوتا ہے، اس میں سے اس پی آئی این کو سرچ کرتا ہے، میچ کرتا ہے کہ جو اس اکاؤنٹ میں پہلے پی آئی این انٹر کیا گیا ہے کیا یہ اس سے میچ کر رہا ہے۔ اگر وہ میچ کر جاتا ہے تو پھر وہ اس یوزر کو اتھارٹی دے دیتا ہے کہ وہ اس اکاؤنٹ کو یوز کر سکتا ہے، اس کمپیوٹر سسٹم کو یوز کر سکتا ہے۔
یاد رہے کہ یہ جو پرسنل آئیڈینٹیفیکیشن نمبر ہوتا ہے یہ جسٹ نیومیرک پاسورڈ ہوتا ہے. جو سمپل آپ یوز کرتے ہو نا یوزر نیم کے ساتھ پاسورڈ, اس میں آپ کیریکٹرز بھی یوز کر سکتے ہو, لیکن اس میں آپ نے صرف اور صرف نمبرز ہی یوز کرنے ہوتے ہیں. اچھا, اب یہ پی این ایس نمبر یہ جو ہے پاسورڈ, یہ آپ کہاں کہاں پہ اپلائی کرتے ہو؟ یہ آپ جب شاپنگ کرنے جاتے ہو تو آپ لوگ ڈیبٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ وغیرہ یوز کرتے ہو, تو وہاں پہ آپ لوگ کیا کرتے ہو کہ پی آئی این جو ہے انٹر کرتے ہو, اور اس طرح سے آپ کے اکاؤنٹ کی جو ہوتی ہے آپ کے اکاؤنٹ میں سے اس چیز کی, اس شاپنگ جو بھی آپ کرتے ہو اس کے جو ہے بلز کی پیمنٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ لوگ دیکھتے ہو کہ اے ٹی ایم کارڈز پہ بھی ہم لوگ کیا یوز کرتے ہیں؟ پی آئی این ایس یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ جو اتھینٹیکیشن میتھڈ ہے وہ ہے ایکسیس کارڈ. ایکسیس کارڈ جو ہوتے ہیں یہ بھی کریڈٹ کارڈز کی طرح ہی ہوتے ہیں, لیکن اس میں آپ کو یوزر نیم پاسورڈ یا پی آئی این کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. یہ کس لیے یوز ہوتے ہیں؟ یہ سیکیورٹی گیٹس اوپن کرنے کے لیے ہوتے ہیں. جیسے کوئی بھی آفس وغیرہ اس طرح کے ہوتے ہیں جس میں بہت ہی سینسٹیو کام کیے جاتے ہیں, تو وہاں پہ بہت زیادہ سیکیورٹی رکھنے کے لیے ایکسیس کارڈز کا یوز کیا جاتا ہے. اب جو ایکسیس کارڈ ہولڈر ہوتا ہے, جس کے پاس بھی ایکسیس کارڈ ہوتا ہے, مینس اس آفس میں کام کرنے والے مخصوص لوگ یا جو بھی اس آفس میں کام کر رہے ہیں, اگر ان کو یہ پرووائڈ کیا جائے گا تو وہ لوگ جب آئیں گے تو جسٹ ان کے پاس جو وہ ایکسیس کارڈ ہوگا تو وہ گیٹ سے انٹر ہو سکیں گے, ادروائز ان کو پرمیشن نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اسی طرح سے بعض جگہوں پہ جو پارکنگ ایریاز کے بیریئرز ہیں وہ بھی ایکسیس کارڈ کے تھرو کھولے جاتے ہیں. تو دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ایکسیس کارڈ ہے وہ ایک کی حیثیت رکھتا ہے کوئی بھی روم یا کوئی بھی آفس. جو نیکسٹ میتھڈ ہے وہ ہے بایومیٹرکس. بایومیٹرکس کیا ہے؟ یہ آپ کی فزیکل جو کریکٹرسٹک ہیں کسی بھی انڈیویجول کے فزیکل فیچرز وغیرہ جو ہیں اس سے ریلیٹڈ ہے. مینس کہ جیسے آپ کے فیس کے فیچرز ہیں, ہینڈ جیومیٹری ہے, ریٹینا ہے آنکھ کے اندر, یا آپ کی آواز ہے, یا پھر جو بھی فنگر پرنٹس وغیرہ ہیں, یہ سب بایومیٹرکس میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آفیسز وغیرہ میں اٹینڈنس کا جو ہے رجحان وہ بایومیٹرکس کے تھرو بڑھتا جا رہا ہے, یعنی آپ کی فنگر پرنٹس کے ذریعے سے اٹینڈنس لی جاتی ہے. تو یہ والا جو میتھڈ ہے نا بچوں, یہ پچھلے جو میتھڈز ہیں ان کی نسبت کافی سیکیور میتھڈ ہے, کیونکہ اس میتھڈ میں جو ہوتا ہے اس میتھڈ کے ذریعے سے فائنینشیل ٹرانزیکشنز کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, کوئی بھی پیسے وغیرہ جائیداد وغیرہ اس طرح کی جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں وہ ہم اسی میتھڈ سے کرتے ہیں. ڈیلنگز اس طرح پیسے والی ڈیلنگز جو ہے اس کے لیے بایومیٹرکس کا اتھینٹیکیشن میتھڈ یوز کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو الیکٹرانک بینکنگ ہوتی ہے وہ ساری بھی بایومیٹرکس کے تھرو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ اگر آپ نے اپنا ڈیٹا پرسنل ڈیٹا اس کو کہیں ٹرانسفر کرنا ہے یا سیکیور کرنا ہے تو اس کے لیے بھی بایومیٹرکس یوز کی جاتی ہے. آپ کا پرائیویٹ ڈیٹا جو ہے وہ کوئی اور نہ دیکھے, اس کے لیے ہم پاسورڈ یا پی آئی این وغیرہ کی جو ہے میتھڈالوجی یوز نہیں کرتے, بلکہ بایومیٹرکس کا میتھڈ یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کیوں یوز کیا جاتا ہے؟ کیونکہ بالکل ایکوریٹ اتھینٹیکیشن ہے, اور اس میں ہمیں بہت کم بلکہ امپاسبل کہیں گے کہ جیل سازی جو ہے آپ لوگ اس میں جو ہے کوئی آپ کو چیٹ نہیں کر سکتا. یعنی کہ ظاہر ہے جو آپ کی فنگر پرنٹس ہیں وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے, تو اس میں جو ہے فارجنگ جو ہے وہ امپاسبل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو آئی ہوپ بچوں کہ آج کا ٹاپک آپ لوگوں نے کافی اچھے سے سمجھا ہوگا. کافی ایزی اور کافی انٹرسٹنگ ٹاپک تھا, تو آپ لوگ اپنی بک سے اس کو ریڈ آؤٹ کر لیجئے گا. آئی ہوپ کہ اب آپ کو یہ ایزلی سمجھ بھی آ جائے گا اور آپ لوگ اس سے ایگزامس کے لیے اچھے سے یاد بھی کر لو گے.